کی لاڈلی، دربار میں یہ کہتی تھی زہرا کی لاڈلی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، ظالم ہے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا میری، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، جس دل سے ہم اسیر ہیں ماں ساتھ ساتھ ہے، چہرے پاب حسین کے اماں کا ہاتھ ہے، چہرے پاب حسین کے اماں کا ہاتھ ہے، زہرا سر حسین سے لپٹی ہے اس گھڑی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، زلفیں پکڑ کے پشت سے کاٹا گیا یہ سر، زلفیں پکڑ کے پشت سے کاٹا گیا یہ سر، کولی کے گھر تندور میں رکھا گیا یہ سر، کولی کے گھر تندور میں رکھا گیا یہ سر، ایسی بھی کیا نبی کے نواسے سے دشمنی، جلتی زمین پہ فاطمہ کے دل کے چین کو، یہ ذبح ہوتے دیکھ چکی ہے حسین کو، یہ ذبح ہوتے دیکھ چکی ہے حسین کو، مظلوم کے ہے سامنے بیٹی کھڑی ہوئی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، ایک بار بس اسیر سروں پر نگاہ کر، غازی تڑپتا ہے تیرے ہر ایک وار پر، غازی تڑپتا ہے تیرے ہر ایک وار پر، تڑپا رہا ہے کیوں اسے مرنے کے بعد بھی، زلفیں پکڑ کے پشت سے کاٹا گیا یہ سر، کولی کے گھر تندور میں رکھا گیا یہ سر، کولی کے گھر تندور میں رکھا گیا یہ سر، ایسی بھی کیا نبی کے نواسے سے دشمنی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی۔ میں گزارش کرتا ہوں میر سہیل موسوی سے کہ وہ بارگاہ شہزادی کونین میں میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی، مچاؤ شور نالو
سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ کبھی بچی کو تکتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، درے زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے، ذرا آرام سے گزرو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ ابھی آزاد ہو تم قید کے مطلب کو کیا جانو، ابھی آزاد ہو تم قید کے مطلب کو کیا جانو، پرندوں چھوڑ دو زندان، میری التجا مانو، چلے جاؤ نہ یوں چہکو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ یہ وعدہ ہے میرا پانی، نہیں مانگوں گا میں تم سے، یہ وعدہ ہے میرا پانی، نہیں مانگوں گا میں تم سے، وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کہ بے شک مارنا درے، ابھی بے کس کو نہ مارو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتہ ہوگا، اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتہ ہوگا، ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا، خدا را شمر کو روکو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں مرزا عباس علی بیگ سے کہ وہ بارگاہ شہزادی کالن میں نہ ہو۔ سکینہ گر گئی
یہاں وہاں زینب، ملی سکینہ جو گودی میں ایک بی بی کی، تڑپ کے بی بی سے کرنے لگی بیان زینب، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی۔ یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی۔ ترس کھایا مصیبت میں ہماری بد نصیبی پر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی۔ یہ وہ بچی ہے جس نے بوند بھر پانی نہیں پایا، کئی دن سے تماچوں کے سوا کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ وہ بچی ہے جس نے بوند بھر پانی نہیں پایا، کئی دن سے تماچوں کے سوا کچھ بھی نہیں کھایا۔ تم اتنے پیار سے بیٹھی ہو اس کو گود میں لے کر، تمہارا شکریہ بی بی۔ ہماری خیریت بھی پوچھنے آتا نہیں کوئی، یتیمی پر بھی اس کی کچھ ترس کھاتا نہیں کوئی۔ لگایا تم نے سینے سے اسے ناخے سے گرنے پر، لگایا تم نے سینے سے اسے ناخے سے گرنے پر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی۔ سفر میں در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتے آئے ہیں، تمہیں ہم کیا بتائیں کس قدر صدمے اٹھائے ہیں۔ ملا ہے آج پہلی مرتبہ شفقت کا یہ منظر، تمہارا شکریہ بی بی۔ ابھی تک جو ملا اس نے اسے درا لگایا ہے، ابھی تک جو ملا اس نے اسے درا لگایا ہے۔ تمہاری شکل میں پہلا کوئی ہمدرد آیا ہے، یہ ہمدردی کا رشتہ تو ہر ایک رشتے سے ہے بڑھ کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی۔ تماچے شمر نے مارے تو رونے بھی نہیں پائی، بچھڑ کر اپنے بابا سے یہ سونے بھی نہیں پائی۔ سکون اس کو ملا ہوگا تمہاری گود میں آ کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی۔ مصیبت میں ہے کھل کر سانس بھی ہم لے نہیں سکتے، مصیبت میں ہے کھل کر سانس بھی ہم لے نہیں سکتے۔
دعا خالی نہ جائے گی کہ ہم ہیں آل پیغمبر تمہارا شکریہ بیوی. نہ جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ تم کو جانتی ہوں میں. نہ جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ تم کو جانتی ہوں میں. مجھے محسوس ہوتا ہے تمہیں پہچانتی ہوں میں. میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی تم سے یہاں مل کر تمہارا شکریہ بیوی. ہوا کچھ اور بھی غمناک منظر میں سمو فخری. نقاب رخ الٹ کر بولی مادر میں سمو فخری. نہ تڑ پاؤ اے زینب تم، نہ تڑ پاؤ اے زینب تم اپنی ماں کو یہ کہہ کر تمہارا شکریہ بیوی، تمہارا شکریہ بیوی. میں گزارش کرتا ہوں آقا علی شبیر سے جو بارگاہ شہزادی کون زندہ کی قید کاٹ کے جب ثانی زہرا پہنچی وطن تو کوئی بھی پہچان نہ پایا. ارے عبداللہ ابن جعفر تیار نے پوچھا تو کون ہے، کیا نام ہے تیرا اے ضعیفہ. یہ سن کے بکا کر لے لگی ثانی زہرا. ارے زوجہ ہوں آپ کی مجھے پہچانو خدا را. میں اون محمد کی ماں ہوں، میں اون محمد کی ماں ہوں. بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے. بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے. گھر لٹ گیا سارا پہچانو خدا را، مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا. چہرے سے نمایاں جو میرے کرب و بلا ہے، چہرے سے نمایاں جو میرے کرب و بلا ہے. یہ غال تو عباس کے مرنے سے ہوا ہے، چھوٹا وہ سہارا پہچانو خدا را. مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا. سادات کے حلقے نے مجھے آ کے چھپایا، سادات کے حلقے نے مجھے آ کے چھپایا. سادات کے حلقے نے مجھے آ کے چھپایا. جب شام کے حاکم نے میرا نام پکارا، جب شام کے حاکم نے میرا نام پکارا، اس رنج نے مارا پہچانو خدا را. مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا. بازار میں عابد پہ ضعیفی ہوئی تاری،
وہ آج بھی روتا ہے اسیری پہ ہماری، غم خار ہمارا پہچانو خدا را، مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا۔ میں گزارش کرتا ہوں مرزا اصغر علی بیگ صاحب سے کہ وہ بارگاہ شہزادیہ کالج میں نام ہوگی۔ گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے، زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے، قلب زخمی ہے بدن زخمی ہے، سر زخمی ہے، دے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں، گرم ریتی میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکین دینا، پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا، ڈال کر گلے میں مجھے لپٹا لینا، آدم زبا مگر ہاتھ ہٹا لو اماں، گرم ریتی لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں، قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں، میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، تم مجھے کے کلیجے سے لگا لو۔ میں گزارش کرتا ہوں میر حیدر علی مزوی المعروف قائم صاحب سے کہ وہ بارگاہ شہزادیہ کالج میں نام ہوگی۔ کہا یہ شمر لینے کہا یہ شمر لینے رلاؤ زینب کو دکھاؤ لاش برادر دکھاؤ لاش برادر دکھاؤ لاش برادر دکھاؤ زینب کو نہ اب حسین ہے عباس نہ علی اکبر نہ اب حسین ہے عباس نہ علی اکبر نہیں ہے خوف کسی کا نہیں ہے خوف
खौफ किसी का सताओ ज़ैनब को, डरो न छीन लो ज़ैदानियों के सर से रिदा, डरो न छीन लो ज़ैदानियों के सर से रिदा, सिनानो तेग दिखा कर डराओ ज़ैनब को, रिदा छिनी तो पुकारी के मेरे अब्बास, रिदा छिनी तो पुकारी के मेरे अब्बास, खुदा के वास्ते आकर बचाओ ज़ैनब को, ज़ैनब ज़ैनब अब्बास मेरा मर गया, ज़ैनब अब्बास मेरा मर गया, ज़ैनब अब्बास मेरा मर गया, ज़ैनब बर्पा करो पहना अज़ा, भाई हुआ हमसे जुदा, हम हो गए बेआसरा, हम हो गए बेआसरा, कोहे मुसीबत गिर पड़ा, ज़ैनब बाजू हुए उसके कलम, कैसा हुआ है ये सितम, तन्हा हुए गुर्बत में हम, तन्हा हुए गुर्बत में हम, मातम करो ज़ेरे आलम, ज़ैनब तन्हा हमें अब जान कर, 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 क्या कुछ करेंगे अहले शर, बर्बाद होगा घर का घर, बर्बाद होगा घर का घर, कट जाएगा अब मेरा सर, ज़ैनब। यकीनन आप हज़रात ने फ़ातिमा-उज़-ज़हरा को उनके भरे घर के उजड़ जाने का पुरसा दिया। मुझे आज इस मजलिस में चंद मकामात का जिक्र करना है कि जहाँ पर ज़ैनब मुस्तहिब हो गई थी। क़ब्ल इसके कि इस तरह ज़ैनब पर जिक्र करूँ, भले इतना अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको महसूस किया जाता है, और जब बातों को महसूस कर लें उसका असर कुछ और होता है, या फिर मुशाहिदा हो जाए
تو اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ اس طرح بھی زینب میں ذکر کروں گا، مگر یہ کہ یہ عزادار اگر محسوس کر لیں کہ زینب کی کیا کیفیت تھی، تو یقیناً آپ حضرات پرسے کا حق ادا کر دیں گے. پہلی وہ منزل تھی کہ جس وقت کے قافلہ کربلا پہنچا، 2 محرم فرات کے کنارے خیمے نصب ہوئے، تو جس وقت کے یزیدی لشکر نے کہا کہ یہاں سے خیمے اٹھائے جائیں، تو اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عباس کو جلال آ گیا تھا. جب حضرت عباس کو جلال آ گیا تو یہاں پر شہزادی خیمے میں بیٹھی بڑی مضطرب تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بھائی حسین پر کوئی ضرب نہ آنے پائے. تو چنانچہ زینب بے قرار ہو کر عباس کو طلب کی. عباس کا جلال رکنا، تو عباس کا جلال کیسے رکے؟ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر شہزادی زینب بہت بے چین اور بے قرار ہوئی ہے. دوسری منزل وہ ہے کہ جو شب عاشور ہے. شب عاشور حسین مظلوم کربلا اصحاب و انصار اور اقربا کو جمع کر کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل کا دن آنے والا ہے، بڑا قیامت کا دن ہے، تو سب جامع شہادت حاصل کریں گے. بس یہ جیسے یہ ذکر زینب نے سنا، زینب تڑپ گئی کہ ہائے، ادھر لشکر پر لشکر آ رہا ہے اور میرا بھائی کل کی صبح کیسی صبح نمودار ہوگی اس کا ذکر کر رہا ہے. یہاں اس منزل میں بھی زینب بہت بے چین اور بے قرار ہوئی ہیں. اور ویسے 9 محرم اور ایک قیامت کا دن کہ یزیدی لشکر کی کثرت ہو رہی ہے اور ادھر ناکہ بندی کر دی گئی ہے، حسین کا ایک ناصر بھی بڑھنے والا نہیں. یہی تو سبب ہے کہ جس وقت کے حضرت حبیب آئے تھے تو زینب بہت خوش ہو گئی، پوچھی کہ کون آیا ہے؟ حبیب آئے ہیں. جیسے یہ سنا کہ حبیب آئے، فضا سے کہا فضا جا کر حبیب کو میرا سلام کر. اللہ اکبر. چنانچہ جس وقت کے حبیب کو سلام پہنچا ہے تو حبیب منہ کو پلٹا لیے اور تماچے مارنے لگے. تماچے مار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے شہزادی پر ایسا وقت ہے، ہم غلاموں کو سلام. ہاں زیادہ رو. تیسری منزل وہ ہے جب صبح عاشور نمودار ہوئی. زینب یہ دیکھ رہی ہے جو بھی میدان کی طرف جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. ہائے فرات کے کنارے عباس شان جدا ہو گئے. عباس فرات کے کنارے آرام کر رہے ہیں. علی اکبر کے سینے میں برچی لگی. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اون و محمد شہید ہو گئے. علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے. شہزادی زینب کا اضطراب بڑھتا گیا. وہ منزل بھی آئی کہ تمہارے حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا. حسین سب کو سلام آخر کر کر خیمے کے باہر آ گئے. ایک مرتبہ دائیں اور بائیں جانب حسین دیکھ رہے ہیں. زینب سمجھ گئی کہ میرا بھائی عباس کو تلاش کر رہا ہے، علی اکبر کو تلاش. اللہ اکبر. چنانچہ شہزادی زینب خیمے کے باہر حسین مظلوم کربلا ذوالجناح کی پشت پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. اور شہزادی زینب حسین کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی. یہ وہ قیامت کی منزل تھی
یہ وہ قیامت کی منزل تھی کہ عرش الہی لرز گیا اور من جانب خدا آواز بلند ہو گئی، الا الا خط قتل الحسین بکربلائی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا حسین چلے، میدان میں آئے، شہزادی زینب در خیمہ پر ٹھہری ہوئی ہے، اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ وہ منزل بھی آئی کہ زینب کو حسین نظر نہیں آیا۔ ہاں ایک شخی دوڑتا ہوا آیا، حسین کے سینے پر بھالا مارا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اب جیسے ہی حسین نظر نہ آنے لگے، شہزادی زینب کا اضطراب لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ عزاداروں پر اتنا سن لو، کبھی زینب دائیں جانب جاتی، بائیں جانب دیتی جاتی اور ایک ہی صدا بلند کرتی، این اخی، اے میرا بھائی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بلندی پر زینب پہنچ گئی، جیسے ہی حسین کے کانوں میں زینب کی آواز پہنچی، ادھر حسین تڑپ گئے، ادھر زینب تڑپ رہی ہے۔ حسین کا اضطراب، ہائے میری زندگی میں محل میری باہر آ گئی ہے۔ ہر جن کے زینب کے سر پر چادر ہے، مگر جیسے ہی آواز سنی حسین مظلوم کربلا نے زمین سے کہا، اے نشیب میں آ جا، کیونکہ یہ منظر میری بہن کیسے دیکھے، یہ منظر کیسے دیکھے۔ زمین نشیب میں آ گئی۔ الحمدللہ اس عزاداروں میں کئی ایک زائرین ہیں، آپ نے وہ مقام دیکھا ہوگا جس کو گودال قتلگاہ کہتے ہیں، اور یقیناً آپ اس مقام کی بھی زیارت کرے ہوں گے جس کو تلہ زینبیہ، کہ تلہ زینبیہ کتنی بلندی پر ہے اور گودال قتلگاہ کتنی نشیب میں ہے۔ وجہ کیا ہے عزاداروں؟ حسین کے سینے پر شمر سوار ہے ایک بہن، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں تمام منازل میں پیش نہیں کر سکتا، نہ آپ حضرات سن سکیں گے، اتنا سن لو عزادارو، ہائے زینب کا دامن پھیلا رہ گیا، زینب بن بھائی کے ہو گئی۔ زینب خیمے میں آئی ہے، زینب جب خیمے میں آئی ہے کیا دیکھا؟ اشقیاء خیموں کی طرف ہے۔ جب اشقیاء خیموں کی طرف چلے، ارے مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے، زینب کے کانوں سے بندے لوٹے گئے، زینب کے پازیب لوٹے گئے، زینب کی اضطراری کیفیت بڑھتی گئی۔ اللہ اکبر۔ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ خدا جانے کہ زینب کے سر سے جس وقت کے چادر چھینی گئی ہے، زینب کا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ یہ اس زینب کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ عزادارو صحن خانہ میں زینب کبھی بغیر چادر کے نہیں آتی، بغیر چادر کی نہیں آتی۔ آج جس کے گھر سے حجاب نکلا ہے وہ زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ غریبوں کی شام ہے، زینب کا اضطراب، غریبوں کی شام ہے۔ بڑی مشکل سے زینب بچوں کو خاک پر لٹھاتی، اللہ اکبر۔ بڑی مشکل سے زینب نے، کیونکہ وقت آخر حسین نے سارے بچوں کو زینب کے حوالے کیا۔ عزادارو ان بچوں میں ایک سکینہ کا ایسا ذکر ملا ہے، شاید کہ آپ سن کر برداشت نہیں کریں گے۔ بڑی مشکل سے زینب نے سکینہ کو سنبھالا ہے۔ کیوں؟ سکینہ کو بابا کا سینہ یاد آتا، سکینہ بے چین ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔
یہی سبب تھا کہ جس وقت شہزادی سکینہ اپنے بابا کی تلاش میں چلی، اللہ سکینہ کو حسین مل گئے، پامال لاشا سکینہ لیٹ گئی، ادھر زینب بے چین بے قرار ہے، فضا سے کریں فضا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ام کلثوم سے کہا اے بہنا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، فضا تلاش سکینہ میں چلی، فضا تلاش سکینہ میں چلی، ادھر ام کلثوم تلاش سکینہ میں چلی، زینب سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، زینب سکینہ کو تلاش کری، عزادارو ام کلثوم سکینہ کو تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچی، فرات کے کنارے پہنچ کر اپنے بھائی کو آواز دی، عباس، اے بھیا عباس، اللہ اکبر۔ صرف ام کلثوم نے اپنے بھائی کو آواز دی ہے یہ کہہ کر اے بھیا عباس۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر کیا ہوا؟ ابھی خادم نے عرض کیا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ عباس عباس اس بات کو محسوس کر لیے، اس کا اثر کیا ہوا؟ عباس کا لاشا زمین سے اٹھ رہا ہے، گرتا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ خادم چھوڑ رہا ہے، صرف دو منزل کا ذکر زحمت کو تمام کیا۔ عزادارو یہی زینب ہے، زینب کا اضطراب یہی زینب ہے اور کوفہ ہے۔ اس کوفے کا ذکر کر رہا ہے خادم کہ جس کوفے میں زینب کو شہزادی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہائے جب ان بیویوں کا داخلہ کوفے میں ہوا ہے تو یہاں زینب بہت بے چین اور بے قرار ہو گئی، کیونکہ یہی تو کوفہ ہے جہاں ہم کو شہزادی سے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہائے یہی زینب ہے اور ابن زیاد کا دربار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری منزل زحمت کو تمام کیا۔ اب یہی زینب کا اضطراب سنے، کیسا اضطراب زینب ہے۔ یہی زینب ہے اور شام کا بازار ہے، یہی زینب شام کا بازار ہے۔ یہی نہیں عزادارو دربار سجایا جا رہا ہے، بیویوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ کیسے؟ ایک رسن بارہ گلے، ایک رسن بارہ گلے۔ زینب کہتی ہے اگر میں سیدھے ہو جاؤں، اگر میں سیدھے ہو جاؤں تو سکینہ کا گلا دب جاتا۔ آئے زینب چک چکی تھی، ایسے بیویوں کو دربار یزید میں مثل گوسفند کے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ زینب کا اضطراب اس وقت بڑھا کہ زینب دربار میں داخل ہو کر کیا دیکھ رہی ہے؟ 700 کرسی لگے اور بیویاں بے ندا۔ ہاں زینب کا تعارف، ہاں زینب بنت علی و محمد۔